ماضی اور مضارع۔ فرق بتائیں دونوں میں کیا ہے؟ فعل ماضی میں جو ہوتا ہے پاسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور مضارع میں حال اور آم، اور مستقبل، حال اور مستقبل حال دونوں اور کی بات. مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے. اے جی 3223 آپ بتائیے کہ فعل ماضی کے کتنے وزن ہم نے پڑھے؟ وزن یاد ہے فعل ماضی کے آپ کو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بتائیے. فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، جی فعلا، فاعلا، فاعولا. ٹھیک ہے جی، بہت خوب. اور آپ بتائیے مبارکہ، آپ بتائیے فعل مضارع کے کتنے وزن ہم نے پڑھے، کون کون سے؟ میں نا لاسٹ ویک چھٹی پہ تھی. ٹھیک ہے جی. اے جی 3123 آپ بتائیے فعل مضارع کے اوزان. 3 جی بتائیے کون کون سے؟ فعل، فاعل، فاعول. نہیں، آپ نے ماضی کے بتانے شروع کیے ہیں، اس میں بھی تھوڑی سی آپ نے مسٹیک کی ہے. میں یفعل، مضارع کی بات کروں. یفعل، جی یفعل، یف یف یفعل، جی یفعل، ٹھیک یفعل. ہے. ٹھیک ہے جی، بہت خوب. جی آپ بتائیے سحرش، آپ بتائیے کہ باب کسے کہتے ہیں؟ باب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم نے فعل ماضی اور مضارع کے جو کمبینیشن بنائے تھے ان میں کمبینیشن، سے ہاں جی ان کے ہر کمبینیشن کی کمبینیشن کو بات. کیا کہیں گے؟ باب. فعل ماضی اور مضارع کا جو وزن ہے، اوزان ہے، ان جی کے کمبینیشن جی بنائے تھے، جی اور ہر وزن کو ہم ایک باب کہیں گے، جس کی جمع ہے ابواب. اور ہم نے بہت سارے کمبینیشنز بنائے، اور اس میں سے پھر ہم نے 4 مشہور کمبینیشنز سلیکٹ کیے. صرف ایک بتائیں اس میں سے، آپ 1 بائی 1 چلتے ہیں. کوئی ایک مشہور مثال آپ اس کی بتا دیں، یا باپ کا سر نام. جیسے نصرہ ہے، جی اس کا ماضی کا وزن. نصرہ، جی نصرہ ینصرو. ینصر. اس باپ کو اگر ہم سمبولیکلی بتانا چاہیں تو کیا نام لیں گے، کیا نام رکھیں گے اس باپ کا؟ باب نصر ینصر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن شارٹ فارم میں کیا کہیں گے؟ سر آئی تھنک سوت تھا. نہیں، جس سے شروع ہو رہا ہے، جس لیٹر سے، وہ کیا ہے؟ نون ہے. نون. باب نون ہے، بالکل صحیح ہے. جی آپ بتائیے شازیہ امین صاحب، آپ بتائیے اگلی کوئی اور اگلا باب. ایک باب تو باب نون ہو گیا، ایک دوسرا باب کون سا ہے اس کے علاوہ؟ سمع، یسمع، سین جی اس کا باب کو کیا کہیں؟ باب سین. ٹھیک ہے. سین. فرا آپ بتائیے اس کے بعد کوئی اور باب. یفتح، فا. نہیں، اس کا ماضی مضارع دونوں بتانا ہوگا آپ کو، آپ سے مضارع بتا رہی اچھا ہیں یفتح. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فتح، جی یفتح، تو جی اس اس سے کو کیا بنا کہیں فا. گے؟ باپ باب کا فا. نام فا. باب فا. فا. ٹھیک ہے ٹھیک. جی. تو عبداللہ سر سلیمان میں آپ. جی یہ میں ایک کوشچن پوچھنا تھا. دیکھیں یہ آپ نے یہ باپ کے نام لکھوائے نا، 4 ہے، تو جی جی اس میں جو لاسٹ والا ہے نا، لاسٹ والا فائل کیا فائلہ، فائلہ تھا نا، ہم، تو اس میں یفعل، سمع، اور یہ جو سمیع فرسٹ والا یسمع. ہے نا سمیع یفعل یسمع. جی اور جی 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 بالکل. اچھا یہ سمیع ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر ہے. جی اوکے زیر ہے. جزاک اللہ. عبداللہ سلیمان ایک رہ گیا، اب ٹھیک ہے. آپ بتائیں گے. ایک باب رہ گیا مشہور ابواب میں سے. 4 مشہور ہیں، ویسے تو 6 باب ہیں، لیکن 4 مشہور ہیں، اس لیے ہم نے 4 ہی کو دیکھا. سوری سر، میں ریوائز نہیں تھا کر سکا. آپ نے ضرب یضرب. ضرب یضرب. ٹھیک ہے. فیلوز ہیون آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بھی آنسر کیا. سر ڈاکٹر محمد عامر سجاد. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر عامر کے نام سے بھی کرتے رہے پہلے جوائن. جی جی سر. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ ایک بار پھر دوہرا لیں. باب فا کا مطلب کیا ہے بتائیے. آپ کوئی بھی یک زبان ہو کر بتا سکتے ہیں. باب فا کا مطلب کیا ہے؟ فتح یفتح. فتح یفتح. باب بعد کا مطلب کیا ہے؟ ضرب ضرب یضرب. یضرب. باب نون کا مطلب کیا ہے؟ نصر نصر ینصر. ینصر. اور باب سین کا مطلب کیا ہے؟ سمیع سمع یسمع. سمیع یسمع. یسمع. یسمعونی یسمع. سمیع یسمع. 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 ٹھیک. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جو 4 مشہور ابواب ہیں،
اس کے بعد جب ہم اس کو اگر آپ کو کوئی بھی صیغہ اس طرح سے روٹ لیٹرز بتا دیے جائیں اور باب بتا دیا جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس سے ماضی اور مضارع کا صیغہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے اوزان کو بھی دیکھ لیا، دہرا لیا، ماضی کے بھی مضارع کے بھی، اور ان کے کمبینیشنز کی بنیاد پر جو ابواب بنے ان کو بھی دہرا لیا۔ لیکن مضارع کی گردان آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، ماضی اور مضارع دونوں کی، جو کہ پچھلی مرتبہ ہم نے مضارع کی پڑھی تھی، اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ تو کون بتانا چاہے گا؟ جعلہ کے ساتھ اگر ہم گردان کرتے ہیں ماضی مضارع دونوں کی، کون کرنا چاہے گا؟ ریز یور ہینڈ، اینی ون۔ میں کر جی دوں؟ غلام فاطمہ صاحبہ آپ کیجیے۔ جعلہ سے شروع کریں، ماضی کی گردان کریں گی آپ پہلے، اور پھر باب فا کے مطابق آپ مضارع کی بھی گردان کریں گے۔ یجعلو، اچھا، ہم سے مضارع کی کرنا چاہ رہی ہیں، ماضی کی یاد ہے آپ کو؟ ماضی بھی کر سکتی ہیں، جی ماضی، ایسا نہ ہو کہ ہم ماضی بھول داربا، جائیں۔ داربا، داربا، نہیں، جعلہ کے ساتھ آپ نے کرنی ہے۔ اچھا جعلہ کے ساتھ، سوری، جی جعلہ، جی جعلہ، جی جعلو، جعلتا، جعلتما، جی جعلتم، ٹھیک۔ جعلنا، نہیں، میں نے بنایا سوری کے لیے کیا کہیں گے؟ سوری، فاعل کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جعلی، نہیں، تا کے نہیں اوپر سوری، کیا آتی ہے؟ تا کے جعلت، اوپر تا، جعلت، جعلت، نہیں، جعلتو، جعلتو، جی جعلتو، واحد متکلم کے لیے کیا ہوگا؟ جعلتو، تا پہ جعلنا، جی جعلتو، جعلتو، جعلنا۔ جعلنا، اور جی جی، مؤنث کی گردان میں پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ جعلت، جعلت، ٹھیک ہے۔ بس آپ مضارع میں آپ اس کا ترجمہ بھی کر دیجیے، جعلہ کے ساتھ کیا ترجمہ بنے گا؟ ایک دو صیغوں کا مطلب بھی بتا دیں، جعلہ اس کا کیا ایک مطلب نے، ہوگا؟ اس ایک اس نے کیا ایک نے کیا؟ بنایا، اس نے ایک نے بنایا، بنایا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب مضارع کی گردان کیا بنے گی اس کی باب فا کے مطابق؟ بافا، یجعلو، یجعل، ٹھیک ہے، یجعل کے ساتھ گردان کیجیے۔ یجعلو، یجعلون، نہیں، پہلے تسنیہ لائیں، آپ جمع پہ سوری، جمپ کر گئی ہیں۔ آنی کی جی آواز آئے گی آخر میں، یجعل کیا یجعلانی، ہوگا؟ جی یجعلانی بنے گا، جی یجعلون، جی تجعلو، تجعلانی، تجعلون، اجعلو، تجعلو، نجعلو، سوری، نجعل، اجعلو، اجعلوا نجعل، نجعلوا، اس کا ترجمہ کیجیے۔ وہ بنائے گا یا بنائے گی، نہیں، مستقبل کا ترجمہ آپ نے کر دیا، مؤنث مذکر اکٹھے نہیں کر سکتی آپ، حال اور مستقبل کو اکٹھا کیجیے، آپ نے فاعل دو اکٹھے کر دیے۔ سوری سوری، جی وہ بناتا ہے یا بنائے گا، بناتا ہے یا بنائے گا، ٹھیک ہے۔ یجعلوا میں چونکہ فاعل ہوا ہے نا، تو اس لیے جی فاعل کو ہم واحد مذکر غائب ہی رکھیں گے۔ جی، اس کے بعد یجعلانی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دو بناتے ہیں یا بنائیں گے، وہ سب ٹھیک ہے بناتے ہیں یا بنائیں ٹھیک گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح بناتے ٹھیک ہے ہیں۔ جی، باب ضاد کے ساتھ حبیبہ آپ گردان کریں گی ماضی مضارع کی، جی سر. ظالمہ کے ساتھ کیجیے پہلے ماضی اور پھر مضارع۔ ظلم یظلم. جی، ظالمہ یظلم بنے گا، بالکل صحیح آپ نے بتایا، باب ضاد کے مطابق پہلے ماضی کی گردان کریں پھر مضارع کی۔ ظلم ظلمات ظلمو ظلمتا ہوں، ظلمتما ظلمتم ظلم نہیں ظلمتو ظلمنا مؤنث کی بھی کر دیں۔ ظلمت جی ظلمتا ظلمنا جی ظلمتی ظلمتما ظلمتنا اور ظلمتو ظلمنا. بہت خوب، ترجمہ آپ کو واضح ہے اس کا؟ ظالمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جی، اور اس نے ظلم کیا. اس نے ظلم کیا، ماضی کا ترجمہ کریں گے ہم، اور ترجمے میں کسی کام کے ہونے کا پتہ چلنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ مضارع پہ آ جائیں، یظلمو کے ساتھ گردان کریں۔ ٹھیک ہے. یظلمو یظلمانی یظلمونا تظلمو تظلمانی تظلمونا ازلمو نظلمو. بہت خوب، ٹھیک ہے جی، ترجمہ بھی کر دیں۔
وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ دو کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، اسی طرح ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کیا جی کسی ایک اسٹوڈنٹ نے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. مبارکہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ کریں گی گردان؟ نیکسٹ. یہ سر میں کروں گی. ویری گڈ. نون کے ساتھ اب ہم لے کر چلیں، آپ کفارہ کے ساتھ کریں. باب نون کا مطلب کیا ہے مبارکہ؟ کفر یکفر، نہیں، باب نون کو پہلے نون کا مطلب نصر نصرہ ینصر. ینصرو، تو پھر کفارہ یکفرو تو نہیں بنے گا. نو سر، کیا وہ بنے گا؟ نصر ینصر. نہیں، نصرہ ینصرو نہیں ہوتا، نصرہ ینصرو ہوتا ہے نا. تو ینصرو کے وزن پر جب آپ لے کر آئیں گی کاف فا اور وا کو، تو کیا بنے گا؟ یکفر. یکفرو بنے گا. پہلے کفارہ کے ساتھ ماضی کی گردان کریں، پھر یکفرو کے ساتھ مضارع کی گردان کریں. جی سر. کفر، کفر، کفرو، کفرت، کفرتا، نہیں، کفرنا، اچھا ٹھیک ہے. کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا. ٹھیک ہے، باقی اسٹوڈنٹس اگر کنفیوز ہو رہے ہیں تو یہ مبارکہ کیا کر رہی ہیں، مؤنث، تین مذکر کے، پھر تین مؤنث کے، غائب کے اسی طرح تین مذکر مخاطب، پھر تین مؤنث مخاطب، اور پھر متکلم کے صیغے انہوں نے ایک ہی دفعہ پڑھ دی. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو جو متکلم کے صیغے ہیں وہ دو بار نہیں آتے بلکہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں. 16 کی بجائے 14 صیغے بن جاتے ہیں. لیکن ہم آسانی کے لیے اس کو سپلٹ کر لیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے مذکر کی ہم مشق کرتے ہیں پہلے، اور پھر ہم مؤنث کی مشق کرتے ہیں، تاکہ ایک دم آپ کے لیے یاد کرنا مشکل نہ ہو. کیونکہ ڈفرینٹ کیلیبر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، کچھ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، کچھ ذرا دیر سے پک کرتے ہیں، اس لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ مبارکہ آپ اس کا مضارع کی گردان کریں. یکفرو، یکفرانی، یکفرونا، جی تکفرو، تکفرانی، تکفرونا، ٹھیک ہے جی، اکفرو، نکفرو. ٹھیک ہے. اچھا مبارکہ، آپ نے مضارع کی بھی مؤنث کی گردان پہلے سے آپ کے علم میں ہے؟ سر ہے، لیکن ابھی ریوائز نہیں ہے. ابھی بھی میں ہاں نے ایک دفعہ سنی ہے تو وہ جی مجھے ریوائز ہوگی، اس لیے میں نے بولا میں بھی سناتی ہوں. جی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ترجمہ کیجئے، یکفرو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ایک انکار کرتا ہے یا کرے گا. کرے گا. ٹھیک ہے جی. باقی اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دہرانے سر. کا مقصد یہ ہے کہ یہ یس سبق سر. تازہ ہو جائے ہمارا، اور ایک اب باب رہ گیا، باب سین، اس کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہم اس کو کر لیں. جی اسے کون کرے گا؟ عبداللہ سلیمان آپ کریں گے؟ میل اسٹوڈنٹس میں صرف آپ ہی ہیں آج ہمارے پاس، یا پھر ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں؟ سر میں نے ریپیٹ نہیں کیا، میں پہلے بھی بتایا. ٹھیک ہے، سوری. آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کریں گے کو ہوسٹ؟ سر ایکچولی میں روم میں بیٹھا ہوں تو ٹی وی آن ہے تو پھر تھوڑی اچھا نوائز آئے تھوڑا گی. سا. ٹھیک ہے. کون کرے پھر؟ آمنہ آپ کریں گی؟ اسٹوڈنٹس کم ہیں آج کافی. غلام فاطمہ صاحب آپ تو کر چکی ہیں نا آلریڈی ایک دفعہ. جی آمنہ جی سر بتائیں. کریں جی. شاہدہ کے ساتھ گردان کریں. شاہدہ، جی یشہدو بنے گا نا سر اس کا؟ جی، سمیع یسمعو کے وزن پر شاہدہ یشہدو بنے گا، بالکل صحیح ہے. پہلے ماضی کی گردان کریں پھر مضارع کی. یشہدہ، نہیں آپ یشہدہ. رکیے، آپ ماضی کی گردان کرنی ہے تو آپ 4 اچھا لیٹرز نہیں، اچھا، صرف 3 لیٹر. جی شاہدہ جی کے جی. ساتھ گردان کریں گے نا. جی شاہدہ، جی شاہدہ، شاہدو، جی. شاہ. سر یہ سمجھ ہاں نہیں کے آ نیچے رہی مجھے. چلیں، آپ رحیمہ کے ساتھ کر سکتی ہیں، وہ آسان ہوگی. رحیمہ کے ساتھ، جی ٹرائی کرتی ہوں. رحیمہ کے ساتھ کیجئے، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. ہما. رحیمہ یرحمو، رحیمہ یرحمو بنے گا. جی یرحمو. رحیمہ کے ساتھ گردان کریں پہلے ماضی کی. رحمہ، 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 جی جی. رحمو، رحمتا. رحمتا، ہاں کے سوری نیچے زیر ہی رہے رحمتا. گی. جی جی رحمتا، رحمتما، جی رحمتم، جی رحمتو، رحمنا.
ٹھیک ہے, اور مؤنث کا پہلا صیغہ صرف بتا دیں کیا ہوگا. رحمت. رحیمہ. ٹھیک ہے, بہت خوب. ترجمہ کیا ہوگا رحیمہ کا؟ اس ایک نے رحم کیا. ٹھیک ہے, بہت اچھے. اب آپ مضارع کی گردان کریں گے اسی وزن اسی روٹ لیٹرز کے ساتھ. مضارع بنائیں. یرحمو. یرحم. یرحم کے ساتھ گردان کیجئے. سر اس کا مجھے نہیں آتا, میں نے ریوائز نہیں کیا. آپ نے ریوائز نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, یہ سر ہم میں کسی ٹرائی اور سے کروں کروا سکتے ہیں. سر میں جی ٹرائی آپ کروں میں ٹرائی کروں. اچھا چلیں, ڈاکٹر صاحب نے جب خود جو ہے والنٹیئر کیا, آپ چاہیں گے کہ وہ کریں. جی آپ کیجیے. جی سر. یرحمو جی یرحمانی. نہیں, دیکھیے رحیمہ یرحمو ہے. اب مضارع میں آپ ہا کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے عین کلمے پر نا. عین کلمے یرحمو پر یرحمو یرحمانی. یرحمانی یرحمون جی ترحمو علامت جی ترحموانی ترحمون جی. ارحمو نرحمو. ارحمو نرحمو. ترجمہ کیجیے ارحمو کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایک رحم کرے گا یا کرتا ہے. کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو علامت مضارع بھی آپ کو یاد ہے؟ علامت مضارع کتنی علامت مضارع ہیں ہم نے جو پڑھی ہیں؟ 3 ہے سر. 3 ہیں. کون کون سی؟ یتان. یتان کتنے بنتے ہیں لیٹرز؟ ذرا غور 3 کیجیے. بنتے سر. یا کون کون نو یا تا ہوں الف یتان ہے نا, نون. یتن نہیں ہے. اگر جی یتن جی ہوتا جی تو سر. 3 بنتے. یا تا الف یتان نون. ہے. یا تا الف نون کتنے بنے؟ 4. تو اس کا مطلب ہے جی یہی سر. 4 علامتیں مضارع ہیں. یا تا جی جی الف نون, اور یہی 4 آپ نے لگائی ہیں. یرحمو یرحمان یرحمون یرحمون میں یا ہے. ترحمو ترحمان ترحمون میں تا ہے. ارحمو میں الف ہے, اور نرحمو میں نون ہے. اور ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ یا جو ہے وہ غائب کے لیے ہے, تا جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہے, اور حمزہ جو ہے وہ الف جو ہے وہ واحد متکلم کے لیے ہے, اور نون جمع متکلم کے لیے. ماضی میں یہی نون جو ہے وہ آخر میں آتا ہے رحمنا, لیکن مضارع میں یہ نون جو ہے وہ علامت کے طور پہ شروع میں آ جاتا ہے. اور آنی اور اونا کا فارمولا وہی ہے. آنی تسنیہ کی علامت ہے اور اونا جمع کی علامت ہے مذکر کے. اب رہ گئی مؤنث کی گردان, لیکن کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس. جی سر یہ آپ ایک دفعہ یہ جو باب ہے ریپیٹ کر دیں گے, میں لکھ لوں. اچھا نہیں, آپ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں. یہاں سے آپ دیکھ لیجیے, یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے سلائیڈز آ رہی ہیں. سر وہ ہم پچھلی نے دفعہ بھی شیئر نہیں ہوئی جو آپ ہاں جی بعد میں کرتے ہیں, جی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ نہیں شیئر ہوئی. تو اب تو ہمارا وہ پھر لیسن چونکہ اپنے مکمل ہو جائے سے. گا آج, تو انشاءاللہ میں جی آج شیئر کر دوں گا. سر ریکارڈنگ بھی میرا خیال ہے نہیں تھی آئی, میرے پاس تو نہیں آئی, میں اس اچھا وجہ سے نہیں سیکھتا ہوا. چلیں ٹھیک ہے, وہ آپ نوٹ کر لیجیے ڈاکٹر صاحب, یہ ریکارڈنگ کیوں نہیں ہوئی اور کیوں نہیں, بلکہ شیئر نہیں ہوئی. ریکارڈنگ ہوئی تھی, شیئر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. جی فا ضاد نون اور سین یہ 4 مشہور باب ہیں. اور فا کا مطلب ہے فتح یفتح, ضاد کا مطلب ہے ضرب یضرب, نون کا مطلب ہے نصر ینصر, سین کا مطلب ہے سمع یسمع. اور یہ باب ہماری ہیلپ کرتے ہیں روٹ لیٹر سے ماضی اور مضارع کے صیغے بنانے میں. اور جب پہلا صیغہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے پوری گردان بنائی جا سکتی ہے فاعل کی علامت کو بدل کے, پھر ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ورڈ کلاؤڈز ہیں, جس میں با فا کے ساتھ آنے والے قرآن میں مختلف الفاظ ہیں, پھر ضاد کے ساتھ آنے والے ہیں, نون کے ساتھ آنے والے ہیں, اور سین کے ساتھ آنے والے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایکسرسائز ہے جس میں ہم نے پہچاننا ہے ماضی اور مضارع کو. لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم مؤنث کے جو صیغے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اور جو مضارع مؤنث ہے اس کے صیغے نسبتاً مشکل ہے. یعنی مضارع بہت آسان ہے when it comes to مذکر. مذکر کے صیغوں میں مضارع کی گردان بہت آسان ہے, لیکن جیسے ہی مؤنث کے صیغے آنا شروع ہوتے ہیں مضارع کی گردان بہت مکس اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تھوڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کیا کریں گے, چونکہ مؤنث کی صیغوں کا استعمال قرآن کریم میں بہت کم ہے, ہم یہ کریں گے کہ ہم صرف اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہاں تک مشق کیا کریں گے, لیکن ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ مؤنث کے صیغے کون سے ہیں اور کس طرح بنتے ہیں. طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ ہم علامت مضارع بھی بدلیں گے اور ہم آخر میں فاعل کی علامت بھی بدلیں گے. اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ یا تا الف نون میں جو تا ہے وہ مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ترحم ترحمانی ترحمون, تم ایک مذکر تفعلوا تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے, تفعلانی تم 2 کرتے ہو, اور تفعلون تم سب کرتے ہو. لیکن اب یہ جو تا ہے یہ صرف مخاطب کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ مضارع غائب کے پہلے 2 صیغوں میں بھی آ جاتی ہے.
تو تفعلو کا جو صیغہ ہے تفعلو، تم ایک کرتے ہو یا کروگے، یہ غائب کے لیے آ رہے ہیں مخاطب کی بجائے. تو یہ یہاں پہ آگے یہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. یعنی کہ تفعلو کا لفظ جب آپ قرآن میں پڑھیں گے، تفعلو کے وزن پر آنے والا، تفعلو ہو تفعیلو ہو یا تفعلو ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جب شروع میں علامت مضارع تا ہے اور آخر میں آن ہی ہونا نہیں ہے، تو اب یہاں پہ آ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ مؤنث غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے یا واحد مذکر مخاطب ہے. یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. جب اگر میں صرف تفعلو آپ سے کہوں تو اس کا ایک مطلب تو ہوگا کہ تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے، اور اگر میں اس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا، وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تفعلو کا جب آپ اشارہ کرتے ہیں سامنے کی جانب، تفعلو وہی لفظ جو ہے وہ اب مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوگا، واحد مؤنث غائب کے لیے. تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. اب کیسے پتہ چلے گا قرآن کریم میں کہ جناب یہاں پر ترجمہ مذکر کا کرنا ہے مخاطب کا یا واحد مؤنث غائب کا کرنا ہے؟ وہ کانٹیکسٹ سے دیکھ کر پتہ چلے گا. لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ مذکر مخاطب ہی ہوگا، کیونکہ قرآن میں مذکر کی صیغے زیادہ ہیں اور مؤنث کی صیغے کم ہیں. تو بہت کم جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ آپ کو ایسا سامنا کرنا پڑے، بٹ اسٹل آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. جیسے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہاں پر تقول جو ہے وہ تفعل کا وزن آپ سمجھ لیں، اس سے ملتا جلتا ہی تقول. یہ یہاں پر تقول تم ایک کہتے ہو یا کہو گے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کہے گی، کہتی ہے یا کہے گی. جس سے ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تم بھر گئی ہو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ مزید ہے. تو بعض اوقات ایسے سینیریوز جو ہیں وہ آئیں گے اور ہم اس کی ایگزامپل بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد تسنیہ کے اندر بھی اس طرح ہے کہ تسنیہ میں بھی یہ تا چلتا ہے تفعلانی، پھر یہاں پر تفعلانی بھی مکس ہو جائے گا، اس کو آپ چھوڑ دیں. جمع مؤنث غائب جو ہے وہ یفعلنا ہوگا، یفعلنا، اس میں نون زبر نہ اسی طرح لگ رہا ہے جیسے ماضی میں فعلنا کے آخر میں لگ رہا تھا، فعلنا اور یفعلنا. اور جو واحد مؤنث مخاطب ہے وہ تفعلینا ہو جاتا ہے. ابھی آپ صرف اس کو دیکھیں، یاد کرنے کی کوشش مت کریں، ہم اس کو یاد یہاں تک ہی کریں گے. ٹھیک ہے، تفعلینا. اب تفعلینا سب سے مختلف ہے. تفعلینا تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو، تفعلانی تم دو مؤنث کرتی ہو یا کرو. تفعلانی جو ہے وہ سب سے زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے مضارع میں، کیونکہ تفعلانی تین کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں پوری گردان ابھی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھ لیں گے. یعنی کہ تفعلانی تم دو کرتے ہو یا کرو گے، تفعلانی وہ دو کرتی ہیں یا کریں گی، یا تفعلانی تم دو مؤنث کرتی ہو یا کرو گے. تو تفعلانی تین مرتبہ مضارع کی گردان میں آتا ہے which makes it more confusing. اور پھر جمع کے لیے تفعلنا، یفعلنا کے مقابلے میں تفعلنا تم سب مؤنث کرتی ہو کرو گی. اور افعل نفعل تو وہی ہیں، ہمیشہ ریپیٹ ہونے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ، اگر آپ اس کو نیکسٹ پیج پہ بھی دیکھیں، نیکسٹ سلائڈ پہ، کہ یہ جو ہے وہ مضارع کی گردان مؤنث کی تھوڑی مشکل ہے. اور اب آپ دیکھیں اس کو، اب آپ کی پوری گردان یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلانی تفعلون افعل نفعل، یہاں تک تو بہت آسان ہے مذکر کے ساتھ. اب مضارع میں اس میں مؤنث میں کیا ہو رہا ہے؟ تفعل تفعلانی یفعلن تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. اور اگر آپ ان کو اس طرح پڑھنا چاہیں جیسا کہ ابھی مبارکہ نے سنایا ہمیں، تو وہ اور زیادہ پھر مشکل ہو جائے. یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلانی یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. تو اس لیے ہم آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے، آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ تفعلو جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. یعنی ابھی ہم گردان کرتے ہیں مضارع کسی مذکر کے اسی طرح کریں گے، یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی تفعلون افعلو نفعلو، اور پھر ہم کہیں گے دوبارہ کہیں گے تفعلو. بس تفعلو پہ آ کے ہم بریک لگا دیں گے. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سر جب آیت میں آتے ہیں یہ الفاظ تو ہم آیت کی سینس دیکھ کے پھر ترجمہ جی جی کرتے بالکل ہیں کہ بالکل، آیت مونس کی سینس دیکھ کر ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مؤنث کی صیغے ویسے ہی بہت کم استعمال ہے. یہ جو تفعلانی ہے، جیسے تم دو مؤنث کرتی ہو، شاید یہ بھی بہت کم ہے. وہ دو مؤنث کرتی ہیں، یہ بھی بہت کم ہے. تو تفعلانی کے وزن پر آئے گا تو وہ موسٹلی تم دو ہی ہوگا. لیکن کبھی کبھار وہ دو مؤنث بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم سورہ رحمان کی اگزامپل دیکھیں، فیہما عینان تجریان، فیہما عینان تجریان. تجریانی جو ہے وہ دو مؤنث کے لیے آ رہا ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ کیسز آپ کو ملیں گے، لیکن بہت کم. تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا غور کر لیں، اور موسٹلی آپ کو ترجمہ یہی ملے گا، اس لیے آپ اسی پہ اسٹک کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو اب ہم اس کی گردان کچھ ایک دفعہ پھر
दोहरा लेते हैं, फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा मफूल वाला, जो कि हमने माजी के लिए भी देखा था, और हमारा लेसन मुकम्मल हो जाएगा। तो इसकी मश्क के लिए हम इसी अपने वर्ड क्लाउड का सहारा लेते हैं, और फिर ये आयात को भी हमने देखना है, इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेट्स बिगिन विद बाब फा। मेरे साथ साथ आप मश्क कर लें ज़रा। इससे हम पिक करते हैं, जाला के साथ हमने कर ली है, यजमाऊ के साथ पिक कर लेते हैं, यजमाऊ के साथ हम मश्क करेंगे, ठीक है जी। मेरे साथ आप मश्क कीजिए, यजमाऊ, यजमाऊ, यजमाआनी, यजमान, यजमाऊना, यजमाऊन तजमाऊ, तजमाऊ तजमाआनी, तजमाआन तजमाऊना, तजमाऊन अजमाऊ, अजमाऊ नजमाऊ, नजमाऊ तजमाऊ, तजमाऊ। ठीक है। यही तजमाऊ जो आपने मुखातिब में कहा, तुम एक जमा करते हो करोगे, यही आपने रिपीट करना है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। तजमाऊ वो एक मुअन्नस जमा करती है या करें, ठीक है। फिर पढ़ें, यरफाऊ के साथ करते हैं, यरफाऊ, यरफाऊ यरफाआनी, यरफाआनी यरफाऊना, यरफाऊना तरफाऊ, तरफाऊ तरफाआनी, तरफाआनी तरफाऊना, तरफाऊ अरफाऊ नरफाऊ, नरफाऊ तरफाऊ। तरफाऊ। वो एक बुलंद करता है या करेगा, वो एक बुलंद वो करता दो है या बुलंद करते करेगा, हैं करेंगे, वो वो दो दो बुलंद करते हैं सब या बुलंद करेंगे, करते हैं करेंगे, वो सब बुलंद करते हैं या करेंगे। करेंगे। और मैं बुलंद करता हूँ करूंगा, मैं बुलंद करते हैं करेंगे, और वो बुलंद करती है या करेगी, वो बुलंद करती है या करेगी। ठीक है। मैं इशारा करता हूँ, अब आप पढ़ेंगे जी। यरफाऊ के साथ करनी है आपने, यरफाऊ यरफाऊ यरफानी यरफानी, यरफाऊना तरफाऊ तरफाऊ तरफाआनी तरफाआनी तरफाऊना तरफाऊना तरफाऊ अरफाऊ नरफाऊ नरफाऊ तरफाऊ तरफाऊ क्या होगा, तरफाऊ, जितना कीजिए, यरफाऊ वो एक वो एक बुलंद करता है या बुलंद बुलंद करता करेगा, है करेगा। जी, तरफाऊ, आप तुम एक आप बुलंद करते हैं बुलंद करते हैं या करेंगे, मैं बुलंद करता मैं हूँ बुलंद करता हूँ या करूँगा, नरफाऊ, हम हम बुलंद बुलंद करते करते हैं हैं या करेंगे, यरफाऊ वो एक वो मुन्नस वो बुलंद करती है या करेगी, क्या करेंगे। ठीक है जी। तरफाऊना, वो आप सब बुलंद करते हैं या सब आप बुलंद सब करते हैं। बुलंद करते हैं या आपने करेंगे। ता को देखा मुखातिब की अलामत, ऊना देखा जमा की अलामत, आपने कहा आप सब बुलंद करते हैं या करेंगे। और यरफाऊना वो सब बुलंद वो करते हैं सब या बुलंद करेंगे। करते हैं करेंगे। या करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम अगर अगले बाब की तरफ चलें, एग्जाम्पल उससे कर लेते हैं। गफरा यगफिरु, यगफिरु के साथ नहीं, यरजिउ बहुत ज्यादा कॉमन है मुजारे के अंदर, यरजिउ के साथ गर्दान करेंगे हम जी। यरजिउ, यरजिआनी, यरजिऊना, तरजिउ, तरजिआनी, तरजिऊना, तरजिउ। क्या मतलब होगा यरजिउ का, यरजिउ वो एक लौटता है या लौटेगा, यरजिऊना वो सब लौटते हैं, तरजिउ आप एक लौटते हो, या अगर मैं सिर्फ तरजिउ को बगैर इशारे के तरजिउ, तो आप क्या तर्जमा करेंगे, आप एक लौटते हो या लौटोगे, या वो एक मुअन्नस लौटती है, दोनों जो हो सकते हैं तर्जमे। देखना पड़ेगा कि आयत में कौन सा लफ्ज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ। अर्जिउ मैं लौटता हूँ या लौटूंगा, नरजिउ हम लौटते हैं या लौटेंगे जी। मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़ें। ठीक है, ठीक है जी। अब हम एक सीगा और कर लेते हैं बाब नून से, जो एक डिफरेंट ताकि वजन आ जाए। और
दखला यदखुलु, यदखुलु के साथ हम करेंगे यदखुलु, यदखुलु, यदखुलानी, यदखुलानी, यदखुलूना, यदखुलूना, अदखुलु, तदखुलु, यदखुलानी, तदखुलानी, यदखुलूना, तदखुलूना, अदखुलु, नदखुलु, अदखुलु, तदखुलु। तदखुलु। जी मैं इशारा करता हूँ, पढ़े। यदखुलू, यदखुलु, यदखुलानी, यदखुलानी, यदखुलूना, 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 तदखुलु, तदखुलानी, तदखुलानी, तदखुलूना, तदखुलूना, अदखुलू, नदखुलू, नदखुलू, तदखुलू, तदखुलु। ठीक है जी, आप तर्जुमा करें। अदखुल, मैं दाखिल होता मैं हूँ, दाखिल होता हूँ या मैं दाखिल होऊंगा। होता हूँ। यदखुलु, वो एक दाखिल होता है या होगा, तदखुलु, मैं आप एक दाखिल होते हैं या आप होंगे। एक दाखिल होते हैं या होंगे, या फिर दूसरा तर्जुमा क्या होगा आप एक खुलू दाखिल का, होती है या वो होगी। एक दाखिल वो होती वो है। एक दाखिल होती है जी, या एक तर्जुमा आप देखें, एक तर्जुमे में जो फाइल है वो मुज़क्कर मुखातिब है, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, और दूसरे तर्जुमे में वाहिद मुअन्नस गायब है। हालांकि अलामत मुज़ारे क्या आ रही है, ता। तो अलामत मुज़ारे ता जो है वहां पे आके आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सर देखिए मुअन्नस या में जो है सिर्फ वो एक गायब ही के क्यों लिए। कर रहे हैं? जी, मुअन्नस में सिर्फ एक ही क्यों कर रहे हैं? एक ही इसलिए करेंगे, एक तो इस्तेमाल कम है, दूसरा मुश्किल ज्यादा। तो चूंकि इस्तेमाल जैसे कहना चाहिए ना, हमने वे किया बेनिफिट वर्सेस इसका डिफिकल्टी, तो हमने देखा ओके कि यार डिफिकल्टी को हम साइड पे कर देते हैं और बस जो एक है ना उसको उठा लेते हैं, एक को उठाते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा है चूंकि। और वाहिद मुअन्नस गायब का इस्तेमाल क्यों ज्यादा है, इसकी एक और वजह है। वो वजह इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वाहिद मुअन्नस गायब बाज़ औक़ात सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो किस तरह के अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है वो आपको बताऊंगा, और यही वजह है कुरान में उसका इस्तेमाल फिर आपको ज्यादा मिलेगा। जी, तो ये बात वाज़ेह हो गई। मुज़ारे की गर्दान भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, तीनों आज़ान भी आपने देख लिए, 4 मशहूर अबवाब भी देख लिए, उनके मुख्तलिफ आपने सीगों के साथ मश्क भी कर ली, और माजी और मुज़ारे दोनों के साथ आपने उसको ज़रा दोहरा लिया। अब हम ये करते हैं कि हम कुछ एक कुरान पाक की आयत को देखते हैं। स्क्रीन पे आपको आई होप के नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी फ़ॉन्ट छोटा है इसका, मैं ज़ूम करता हूँ इसको। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है? अच्छा जी, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी थी। आई थॉट कि मैंने शुरू से शेयर की। नहीं अब नहीं सर, देखिए जब मश्क करवाइए जी, तब। अब आ रही है नजर स्क्रीन? जी सर। जी सर। यस आ रही है। अच्छा जी, इसमें देखिए कि यहाँ पर जो पहला पेज है उस पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाया गया कि येलो कलर में हमने माजी को हाईलाइट कर दिया और ब्लू कलर के अंदर मुजारे को हाईलाइट किया। माजी और मुजारे को अगर आप एक मतलब फिर कंपेयर कर लें तो मेजर डिफरेंस क्या है अलामत मुजारे का? आप देखिए फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला, तीनों जो औज़ान है उसमें 3 लेटर्स ही आ रहे हैं, रूट लेटर्स। 3 रूट लेटर्स ही आ रहे हैं, ऐसा ही है ना, फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला, वजन फर्क है दोनों, लेकिन लेकिन क्या है कि लेटर्स 3 ही है पहले सीगे के अंदर, और आखिर में फिर अलामत लगाते चले जाते हैं हम। लेकिन मुजारे में क्या होता है, मुजारे में अलामत मुजारे आती है, लेटर्स हो जाते हैं 4, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, और जो फा कलिमा है वो साइलेंट होता है, साकिन हो जाता है, और इसके बाद आइन कलमे पे उसी तरह हरकत चेंज होती है। और थोड़ा सा इराब का फर्क भी है, फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला, इसमें जो है वो लाम पे जबर है तीनों केसेस में, जबकि यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु लाम पर पेश है। और फिर अलामात का भी फर्क है, मुजारे में हमेशा आनी और ऊना आखिर में लगते हैं तस्निया और जमा के लिए, जबकि माजी के अंदर जो है वो आ और ऊ होते हैं, आखिर में वाव आ जाता है या तुम आ जाता है। जैसे जाअला की आप मिसाल लें, अब जरा यानी आप इस पर्सपेक्टिव से इसको दोबारा गौर से सुनिए। पहले माजी की मैं सीधे पढ़ूंगा, फिर मुजारे के। जाअला, जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतुमा, जाअलतुम, जाअलतु, जाअलना, शुरू और आखिर में आपने जरा गौर करना। और जाअलत, इसको भी हम वाहिद मुअन्नस गायब तक ही रखते हैं, जाअलत। ठीक है जी, तो आखिर में ता भी इसके अंदर आ रहा है अलामत के लिए, जबकि मुजारे के आखिर में कभी आपको ता नहीं मिलेगा अलामत के तौर पे। फाइल की आखिर में फाइल की अलामत होगी, आपने याद रखना है। आप इसको मुजारे में देखें तो शुरू में अलामत मुजारे आएगी और आखिर में फाइल की अलामत आएगी। यजअलु, यजअलानी, यजअलूना, तजअलु,
تجعلانی تجعلون، اجعلو نجعل، اس کے آخر میں علامت کی ضرورت ہی نہیں ہے، شروع میں علامت مضارع بس چینج کر دی ہے، فاعل کی علامت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اجعلو نجعل، اور آنی اور اونا آ رہا ہے، اور پھر مؤنث غائب کے لیے تجعل. تو یہ ڈفرنس اگر آپ ذہن میں رکھیں گے علامت مضارع کو پہچانیں گے، یا اگر آپ کو اوزان اور مضارع کی جو گردان ہے وہ آپ نے اتنی مشق کر لی ہے کہ آپ ساؤنڈ پیٹرن کو فوری پہچان لیتے ہیں، فوراً آپ پیٹرن میچنگ کرتے ہیں، تو آپ کو دیر نہیں لگے گی پہچاننے میں کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور ایون کہ یہ بھی پہچاننے میں کہ یہ ورب ہے یا کہ نہیں. فالس پازیٹیوز بھی آئیں گے اس میں کبھی کبھار، ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ صحیح گیس کر سکیں گے. تو آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ ورب ہے، ماضی ہے، یہ مضارع ہے، پھر آپ دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے. پھر تیسرا اسٹیپ ہے آپ نے اس کا صیغہ پہچاننا ہے، اس کے لیے علامتیں آپ کی ہیلپ کریں گی. اب جعلو، اس کو ہم نے دیکھا یہ فعلو کا وزن ہے، اگر آپ فعلو کا وزن ڈائریکٹلی میچ کر لیتے ہیں تو سب سے اچھی اپروچ تو یہی. ادروائز آپ جو ہے تھوڑا سا غور کریں، اس میں علامت مضارع نہیں ہے اور یہ آخر میں واو بھی آ رہا ہے تو یہ ماضی ہے. اور پھر ماضی کا کون سا صیغہ ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ آخر میں واو جب آتا ہے تو یہ غائب جمع کا، مذکر جمع غائب کا صیغہ ہوتا ہے. جعلو، ان سب نے بنایا. اشاہدو، اشاہدو میں شروع میں حمزہ زبر آ جو ہے اس کو اگر ہم علیحدہ کر دیں تو شاہدو فاعلو کا وزن بنتا ہے، یعنی سمیعو کا وزن ہے، سمیعو کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اور یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ان سب نے گواہی دی. جعلو ان سب نے بنایا، اشاہدو ان سب نے گواہی، شاہدو ان سب نے گواہی دی، اور اشاہدو کیا ان سب نے گواہی دی. اور اس کے بعد آ جائیں آپ عبدناہم. اب ساتھ میں آپ نے مفعول کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مفعول تو نہیں ساتھ میں جڑا ہوا. عبدناہم، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پریکٹس ہم لاسٹ ٹائم بھی کر چکے ہیں، کوئز میں بھی ہم نے کی تھی، کوئز کے سولوشن میں بھی ڈسکس کی تھی. جہاں پر ضمیر متصل آپ کو آخر میں نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو علیحدہ کر دینا ہے. عبدنا، عبدنا کا وزن آپ میچ کریں، آخر میں نون زبر الف نا آ رہا ہے، یہ سیدھی سیدھی ماضی کی علامت ہے. یہ علامت فاعل کی علامت صرف ماضی میں آتی ہے، مضارع میں نہیں آتی، اس میں تو نون شروع میں آتا ہے اور شروع میں علامت مضارع بھی نہیں ہے. تو عبدنا فعلنا کا وزن ہے، یعنی ہم سب نے کیا. اور یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبادت کی، بندگی کی. تو ہم سب نے بندگی کی ان کی. عبدنا ہم ان کی، اب مفعول کا ترجمہ بعد میں لگائیں گے. یخرسونا، یفعلون، یعنی ینصرون کا وزن سیدھا سیدھا میچ ہو رہا ہے. علامت مضارع شروع میں ہے، آخر میں واو نون ہے، اونا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع. لیکن اب آپ نے یہاں پر کوشچن کیا ہے کہ آپ نے آنی اور اونا دیکھ کر فوراً فعل مضارع نہیں سمجھنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ شروع میں علامت مضارع ہے تو یہ مضارع ہے، ادروائز یہ نارمل ایک اسم ہے، یہ ایک ناؤن ہے جس میں تثنیہ اور جمع. جیسے مثال طور پہ مسلمون لکھا ہو، اگر مسلمون یا مؤمنون لکھا ہو تو کیا آپ اس کو مضارع مان لیں گے صرف اونا دیکھ کر؟ نہیں. جیسے قد افلح المؤمنون، اب المؤمنون ویسے بھی الف لام کی علامت بھی آپ نے دیکھ لی، اسم پتہ چل گیا، لیکن لیٹ سپوز نہیں ہے کہیں پر الف لام نہیں ہے، صرف مؤمنون مسلمون وغیرہ ہے، تو اب اونا کافی نہیں ہے، شروع میں علامت مضارع ضروری ہے. تو چونکہ المؤمنون میں علامت مضارع نہیں ہے تو یہ اسم ہے، اسم کی جمع ہے، یہ مضارع کا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے سب مؤمن، المؤمنون سب مؤمن. وجدنا فعلنا کا وزن ہے، ارسلنا وزن پوری طرح میچ نہیں ہوتا لیکن فعلنا کے وزن سے مل رہا ہے، لہٰذا یہ فعل ماضی ہے. وجدنا پھر وہی آگے وجدتم، فعلتم کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، تم کی علامت ویسے ہی ماضی کے اندر آتی ہے تو یہ فعل ماضی ہے. فطرنی، فطرنی، نی جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، اس کو علیحدہ کر دیں، باقی بچہ فطرہ. فطرہ فعل کا وزن ہے. جعل، ہا کو ہمارا ضمیر متصل ہے، اس کو علیحدہ کر دیا. جعل فوراً پہچان لیا آپ نے، اس کی تو مشق بھی کی ہے. یرجعون، ابھی ہم نے مشق کی ہے. یفعلون، یعنی کہ یہ کون سا ہے؟ ضرب یضربون، یضربون باب ضرب یضربو ہوگا. یہ یرجعون یہ مضارع کا صیغہ ہے اور جمع ہے، اونا بتا رہا ہے اور یا بتا رہا ہے کہ غائب ہے اور مذکر، جمع مذکر غائب. تعبدون، تفعلون، تنصرون کا وزن ہے، اونا جمع ہے اور تا کا مطلب مخاطب. تعبدون تم سب بندگی کرتے ہو، یرجعون وہ سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے. بل متعتو، متعتو فعلتو سے میچ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے پوری طرح میچ نہیں ہو رہا لیکن آخر میں فاعل کی علامت وہی ہے. فاعل کی علامات ماضی کی نہیں بدلتی چاہے وزن ایگزیکٹ میچ نہ بھی ہو. قسمنا فعلنا کا وزن ہے. یقسمون، یضربون کا وزن میچ ہو رہا ہے، یفعلون کہہ دیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کس طرح آپ نے پہچاننا ہے ماضی مضارع. پہلے فعل کو پہچاننا ہے، پھر ماضی مضارع کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اس میں، اور پھر صیغہ پہچاننا ہے اور ترجمہ کرنا ہے اس کے مطابق. مقصد کیا ہے ہمارا؟ صحیح ترجمہ کرنا. یہ ہمارا اینڈ گول تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اینڈ گول تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، قرآن کا فہم حاصل ہو اور اس کو ہم زندگی میں لے آئیں، عملی زندگی کے اندر. یہ ہمارا
اور اللہ راضی ہو جائے ہم سے، اللہ کو نصیب فرما دے، یہ اینڈ گول ہے. لیکن بہرحال اس میں ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ گول یہ ہے کہ ہم ترجمہ صحیح طریقے سے کریں تاکہ صحیح ہمیں سمجھ میں آئے، غلط سمجھ میں نہ آئے. شروع کریں ابراہیم آپ سے. ایکسکیوز می سر، جی جی سر یہ متعتو اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے؟ اچھا دیکھیے متعتو جو ہے وہ فالتو کا وزن پوری طرح میچ نہیں ہوتا. دیکھیے ابھی ہم نے جو اذان پڑھے ہیں نا فعل ماضی کے، جی سر. وہ ہم نے سارے کے سارے نہیں پڑھ لی. ابھی ایسے فعل ماضی کے اوزان ہیں جو ایڈوانس آپ ان کو وزن کہہ سکتی ہیں، جو ہم اس لیول 1 میں نہیں پڑھیں گے. تو ٹھیک ہے، یہ ایڈوانس اوزان میں سے، لیکن ٹھیک. جتنا مرضی ڈفرینٹ وزن آ جائے جو آپ نے پڑھا ہے، جو فائل جی کی سر، علامت ہے نا ماضی اور مضارع کی، وہ ہمیشہ ویسی رہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ فائل کی علامت میچ ہو رہی ہے. اچھا دیکھیے اس میں اگر آپ نہیں بھی میچ کرتے اٹس اوکے، یعنی آپ سے ابھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا کہ آپ ہر طرح کا وزن میچ کر لیں. ہاں کچھ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یو کین اگنور. تو ٹھیک، آئیے شروع تھینک یو. کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. ابراہیم آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ پہلی آیت دیکھیے آپ، پہلی لائن دیکھیے، آیت نہیں پہلی لائن. اس لائن میں کیا کوئی فعل ماضی یا مضارع ہے؟ جی سر. جی کون سا ہے؟ من خشیت اللہ، یہ والی سر. نفس ہاں یہ فدارأتم فیہا. فدارتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه. جی ابراہیم ججمنٹ ذرا کوئک کرنی پڑے گی آپ کو. تکتمون. جی ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے جی ابراہیم آپ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے نا ٹائمر رکھ لیتے ہیں. ٹائمر لکھنے کے بعد بیپ بجنی چاہیے اور آپ کا ٹائم ختم. کوئی بات نہیں، پریکٹس سے آ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس کا ترجمہ بھی کریں گے. تکتمون پہ نہیں، پہلے اگلا سوال دیکھیے. آپ نے بتا دیا تکتمون فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ بتائیے مضارع. ڈاکٹر صاحب. نہیں سر اتنا زیادہ ابھی نہیں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. پل اتنا زیادہ نہیں ہے، وہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے کچھ بھی. جی آپ چلیں، جن سسٹر نے بتایا تھا آپ بتا دیجیے. سسٹر آپ نے بتایا تھا مضارع ہے یہ، ہے نا؟ کیسے جی پتا چلا مضارع ہے؟ ٹیک صرف تا کیسا پتا چلا؟ جی ہاں تا کیا ہے، علامت مضارع آپ کو نظر آ گئی. اور وزن جی بھی. اچھا یہ وزن میچ ہو رہا ہے کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے؟ وزن کون سے باب کے ساتھ میچ ہو رہا ہے؟ تفعلون. تفعلون یا تنصبون کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آپ جی ترجمہ کیجیے اس کا. کتما، کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے. کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تکتمون کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے ان تک تم علامت آپ مضارع، علامت آپ مضارع سب دیکھیں. چھپاتے ہیں. آپ سب نے چھپایا، آپ سب نہیں چھپایا نہیں، آپ نے ماضی کا ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے چھپائیں گے، مضارع کا. آپ سب چھپاتے چھپائیں ہیں چھپاتے یا ہیں چھپائیں گے. چھپائیں یا گے. چھپائیں گے. ٹھیک ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے جی والا ہے جو کچھ تم چھپایا کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور جی کن تم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. بہرحال آگے چلتے ہیں، اگلی لائن میں دیکھتے ہیں. جی مبارکہ آپ بتائیے. فقل نضربوه ببعضها، یہاں سے دیکھیے. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست، یہاں تک دیکھیے. ایک تو یہ تاقلون، جی کیا ہے؟ تاکہ اسی پہ رک جائیں یہ اور مضارع، واضح کریں. یہ مضارع ہے. مضارع ہے. صیغہ کون سا ہے مضارع کا؟ یہ جمع مذکر مخاطب، حاضر، حاضر جی حاضر. مخاطب. حاضر ٹھیک ہے. ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ آپ سب آپ سب کیا عقل، کرتے ہیں؟ آپ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے. بہت خوب. اس کے بعد پھر ہے کوئی مزید کچھ اس آیت میں؟ یریکم. یریکم نہیں، یریکم آپ کے لیے مشکل ہے ابھی. یریکم بھی فعل ہے لیکن ٹھیک ہے. اور دیکھیے اور آخر تک دیکھیے. کہیں فائل کی قصد، علامت میچ ہو رہی قصد، ہے. قصد، قصد قصد کے آخر میں ماضی، کیا ہے؟ تا ساکن. جی جی صیغہ آپ پہچان سکتی ہیں، ماضی ہے مونس اور صیغہ واحد، مونس واحد واحد مؤنث غائب ہے. بہت خوب. غائب لیکن یہ واحد. فعالت سے پوری طرح میچ نہیں ہو رہا، ایک لیٹر مسنگ ہے. ٹھیک ہے. قصد میں ایک لیٹر مسنگ ہے، لیٹرز کم ہے، لیکن صیغہ آپ نے صحیح پہچانا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے قصد کا مطلب ہوتا ہے قسوت قلب، سخت ہونا. ثم قصد پھر سخت ہو گئے، ہو گئی ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گئے یہاں پر تک. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. سیرش آپ بتائیے. اس میں اس لائن میں دیکھیں، اگلی لائن میں دیکھیں. سر اوپر والی یہ لائن میں نہیں ہے نا کوئی؟ جی تیسری لائن میں نہیں ہے، چوتھی لائن میں دیکھیے. تیسری لائن میں ہے لیکن یخرجو، یخرجو. سر یخرجو. یخرجو یہ کیا ہے؟ یخرجو کیا ہے؟ ماضی مضارع کیا ہے؟ سر مضارع ہے.
कैसे पता चला आपको? ये की अलामत से। अलामत से पता चल गया, बिल्कुल सही है। और जी। बाब कौन सा है? यखरुजु। यफ्तह नहीं, यंसुरु, यंसुरु। यंसुरु है, बहुत खूब। तर्जुमा क्या होगा? बस वो निकलता है निकलता है या या निकलेगा। निकलेगा। बिल्कुल सही, बहुत खूब। ठीक है जी, आगे मजीद देखिए। नहीं है शायद लाइन में कोई और फेल? सर यह बितु। यह बितु। यह बितु क्या है, माजी है मुजारे? सर मजारे है। ठीक है, वजन बाब कौन सा है? यह बितु। यफ्तिहु। यफ्तिहु नहीं होता, यफ्तहु होता है। यफ्तहु, ओके। यदरिबु होता है। हाँ, यदरिबु। यदरिबु है, ठीक है। ठीक है, जी यह सर। बितु। हबत का मतलब होता है गिरना। हबत गिरना, का मतलब क्या होता है? उतरना या गिरना। गिरना। जी, वो एक गिरता है या गिरेगा, या वो वो एक एक गिरता है। उतरता है ठीक, या ये उतरता है जी, यहाँ उतरे। पे गिरने से मुराद है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। AG 3223, आप बताइए अगली आयत में। मिन खशियतिल्लाहि वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून अफततमऊन अन युमिनू लकुम। मिन खशियतिल्लाहि तामलून तामलून। तामलून। तामलून, जी तामलून का मतलब कीजिए, माजी मुजारे बताइए पहले। ये मुजारे। मुजारे है, मतलब कर दीजिए अब। सीखा का टाइम नहीं है, बस टाइम कम है। वो अमल करेंगे। तामलून वो करेंगे। अलामत मुजारे ता है, या नहीं है। आप। आप कितने? आप एक, दो, ज्यादा? दो। दो के लिए तो आखिर में आन ही नहीं होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। आप सब अमल करते हो या करोगे। जी। और वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और और वो नहीं जो अल्लाह गाफिल। गाफिल किस बात से? अन मा। अन और मा से बना अम्मा। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब आपने पढ़ा है, मिन अन। मिन और अन का क्या मतलब होता है, याद है? हर्फ जर है। से। जी से, जी। हाँ उससे जो, से जो तामलून तुम अमल करते हो। अमल और करते नहीं हैं। अल्लाह गाफिल उससे जो तुम अमल करते हो। ठीक है, आगे जी। देखिए मजीद कोई है इसमें, इस लाइन में? नहीं। शाजिया अमीन आप बताइए, इस लाइन में मजीद कोई फेल है? खशियत, सॉरी। नहीं, खशियत फेल नहीं। खशियत इसम है जी। मिन के बाद, हरफ जर के बाद जो आता है वो इसम होता है। मिन है ना हरफ जर, इसके बाद जी फेल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो जी। ये इसम है, ये इसकी अलामत होगी, निशानी होगी जी। शाजिया अमीन आप बताइए, सर ये तामलून के अलावा अफततमाऊना, सर अफततमाऊना क्या अफततमाऊना। है? अफततमाऊना क्या है, माजी मुजारे क्या है? सर ये मुजारे हैं। मुजारे है, तो अलिफ आ कैसे रहा पता आपको? अरे अलिफ आ रहा है सर शुरू में। अलिफ आ रहा वजन कौन जी सा मैच हो रहा हमजा। है? वजन मैच कर सकती हैं आप? सर ये थोड़ा सा यस्माऊना, कंफ्यूजिंग है। यस्माऊना, यस्माऊना से है। यस्माऊना या यफअलूना का वजन किस तरह बनेगा? अफततमाऊना में तो वजन नहीं ना मैच हो रहा। नहीं, यफ्तहु। फिर यफ्ताहु नहीं। इसमें कुछ शुरू में नहीं एक्स्ट्रा लेटर्स हो सकते हैं। प्रीफिक्सेस जी। हमने पढ़े थे। जी सर कौन हो कौन से सकते प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, उनको अलग करें पहले, फिर आप पहचानेंगे बस। ये हमजा भी है और फा भी हमजा है। भी और फा भी है, इनको फा करते हैं भी अलग। है बाकी क्या बचा? जी। ततमाऊना। ततमाऊना। और ततमाऊना अब तफअलूना का वजन के साथ बिल्कुल मैच जी हो रहा है। ठीक है, जी तो अब जी आप इसका तर्जमा करें। ततमाऊना तमा से है। इसमें रूट लेटर्स जी क्या है? ता, मीम और आइन। और उर्दू का जी। लफ्ज क्या है? तमा, लालच। तमा, तो लालच करते ततमाऊना का हैं। मतलब क्या होगा? क्या पस वो क्या सब पस? नहीं, वो सब नहीं, वो सब ये नहीं, आप लोग मिक्स कर आप रहे है हैं। हाँ, आप सब। आप क्या आप बस, क्या आप सब आप सब लालच करते हैं, तमा करते हैं या तमा करेंगे। हाँ करते जी। हैं इस बात की जी कि वो ईमान ले आए आप ले सबके आए। लिए, अय्युमिनू लकुम। जी ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है हाँ, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है हमारे पास केस, जितना वक्त है यूटिलाइज करते हैं। अब्दुल्ला सुलेमान, आप आ सर जाए मैं जरा सामने जी। यस सर। वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा क़लू। यहाँ तक देखिए। सर इसमें एक तो हो गया यस्माउन, यस्मऊन का तर्जुमा कर दें, अब डायरेक्ट तर्जुमा ही कर दें अगर आप वो पहचान सब पा रहे हैं। सुनते हैं वो सब सुनते हैं, या बहुत सुनेंगे। खूब हो गया। ठीक है, उसके बाद मजीद कोई है इसमें? तो मुझे युहरिफूनहु का भी कुछ हो रहा है थोड़ा सा। युहर्रिफूनहु भी है, लेकिन वजन आपके
मतलब का नहीं है, छोड़ दें। युहर्रिफूना यफअलूना मैच हो रहा है, पता लग रहा है ये मुजारे है। सिर्फ मुजारे की हद तक पहचान लिया, बड़ी अच्छी बात है। आगे चलें। ये लग रहे हैं। बस गौर कीजिए, एक और भी है। माँ का दूध ही हो सकता है। किससे पूछें? हबीबा से पूछ लें फिर, वो बता देंगी। जी हबीबा आप बताइए। सर अकलू अकलू, अकलू क्या है, कौन सा फेल है? सर फेल माजी। माजी है, ठीक है। वजन कौन सा मैच हो रहा है? सर इसमें फ़ालू। फ़ालू मैच हो रहा है। आखिर में हु फिर क्या चीज है? सर ये मफूल है। मफूल है, बहुत खूब। कैसर तला ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है अब्दुल्ला, जी आप जी। इसको से जरा नोट करें, आप इसको पहचान सकते थे। अकलू फ़ालू है, तो इसका तर्जुमा भी कर दें आप बीबा। सर अकलू तो होगा उन सब सर अकलू अकल से मुराद है। जी अकल से, अकल करने से है, उन या अकल सब ने रखने से है। जी जी उन सब उन सब कैसे ने, होगा, उन सब ने अकल की। जी आगे हु और का मतलब करें। सर इसमें वो किस बात की अकल की? समझ सर हो जो है वो वाहिद मुज़क्कर गायब है ना, तो आप वाहिद मुज़क्कर गायब है। उस जी एक जी की, सर ये उन कलाम सब ने अकल की, जी जी उस एक की। कलाम का जिक्र हो रहा है उस जी एक कलाम की। का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल सही है। जी 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 बिल्कुल। यस्माऊना वो सुनते हैं, कलाम अल्लाह ही, अल्लाह का कलाम, फिर उसमें तहरीफ कर देते हैं इसके बाद कि वो अकलू उसकी अकल रखते हैं, अकल रखते यानी अकल रखते थे। जानते बूझते हुए। जी हाँ, इसके जी बाद कि जी उन्होंने उसकी अकल रखी। वहुम यालमून, यालमून का मतलब क्या होगा? यालमून का मतलब भी कर दें। सर यालमून का मतलब होगा वो जानते हैं। वो जानते हैं, ठीक है, ये मुजारे है, पता चल रहा है। यालमून यफअलून का वजन है, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मशक होगी, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त कम है, ये पेजेस आपसे स्लाइड शेयर हो जाएंगी, आप इसके ऊपर जरूर प्रैक्टिस करें। आप बेशक इसको हाईलाइट तो खैर आप इस तरह नहीं कर सकेंगे, या स्क्रीनशॉट लेके आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में हाईलाइट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का हाईलाइट का फीचर यूज करें, और यू कैन सेंड इट ओवर। इट्स नॉट एन होम, इट्स जस्ट अ होमवर्क। ये मतलब आपकी कोई वो असाइनमेंट नहीं है वो वाली जिसपे आपको मार्क्स मिले, लेकिन आप इसको जरूर करें, ठीक है। माजी और मुजारे के लिए डिफरेंट कलर्स आप यूज कर लें, जैसे येलो ब्लू यूज किया हुआ है। और आप ये पेज, इसमें अगले पेज भी है हमारे पास, इसमें अगर मैं जूम आउट करूं तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा zoom out कर, ये देखिए ये पेज भी है। तो ये मुख्तलिफ पेजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं इसी प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो माजी और मुजारे के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो मफूल वाला पार्ट है मुजारे के साथ, वो देखना जरूरी है, वो आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आप माजी में उसको खूब हम अच्छी तरह गो थ्रू कर चुके हैं। और फिर मजीद आयात इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम। अस्सलाम।